اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13 رجب ہے، جشن ظہور امام المتقین مولا علی علیہ السلام ہے۔ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو ہمارا آج موضوع ہے کہ اس دن کے اعمال کیا ہیں۔ یقیناً بہت بڑی خوشی ہے، تو ہمیں اس دن سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیں اس کے اعمال بجا لانے چاہیے۔ اس دن اگر یہ اعمال کریں تو بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو پہلے نمبر پہ غسل کریں، 13 رجب والے دن غسل کریں، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اس کے بعد نیا لباس پہنیں۔ نیا لباس پہننا بھی اس دن مستحب ہے، بلکہ کوشش کریں اگر سفید رنگ کا لباس ہو تو اس کا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ خوشبو لگائیں، اس دن خوشبو لگانا بھی مستحب ہے۔ درود پڑھیں، کوشش کریں کہ اس دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، کثرت سے درود پڑھیں، آل محمد پر، مولا علی کی ذات پر صلوات پڑھیں، تو بہت زیادہ اجر و ثواب۔ نماز امیر المومنین، ہم ایک ویڈیو بھی اس پہ بنا چکے ہیں، ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا۔ نماز امیر المومنین کا طریقہ، آپ اس طریقے کو دیکھیں اور اس طریقے سے آپ نماز ادا کریں۔ اس نماز کے فضائل بھی ہم نے بیان کیے۔ نماز امیر المومنین اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس نماز کا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے کہ اللہ آپ کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ نماز امیر المومنین 13 رجب والے دن پڑھیں۔ 2 رکعت نماز شکر، یقیناً ولایت علی ایسی نعمت ہے جسے نعمت عظمیٰ کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ولایت علی نعمت عظمیٰ ہے، تو اس نعمت عظمیٰ ایک چھوٹی سی بھی نعمت ملے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ تو جب ولایت جیسی نعمت اللہ نے عطا کی ہے، مولا علی جیسا ہادی اور رہبر اللہ نے عطا کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم 13 رجب کو 2 رکعت نماز شکر ادا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اس کی ذات کا شکر ادا کریں کہ تو نے علی جیسا امام ہمیں عطا کیا۔ زیارت امیر المومنین، 13 رجب کو امیر المومنین علی علیہ السلام کی زیارت پڑھیں، نجف کی طرف منہ کر کے، تو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے زیارت امیر المومنین کا۔ صدقہ دیں، اس دن صدقہ دیں، مستحق تک صدقہ پہنچائیں، اور چونکہ عید کا دن ہے، عیدی سمجھ کے دیں، اپنے بچوں کو بھی عیدی دیں، اپنے گھر والوں کو عیدی دیں، اور صدقہ بھی دیں مولا کے نام کا، بہت زیادہ اجر و ثواب کا حامل ہے۔ اس کے بعد دسترخوان سجائیں، اپنے دوستوں کو اپنے گھر بلائیں، اپنے گھر میں دسترخوان سجائیں۔ اگر آپ کسی کو بلا نہیں سکتے تو اپنے گھر کے لیے تو آپ کھانا بناتے ہیں، اسی کھانے کو دسترخوان پہ رکھیں، اس دسترخوان کو مولا علی کے ساتھ منسوب کریں اور اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ولایت پہ قائم رکھے، اور اسی دن کے صدقے میں علی جیسے رہبر اور علی جیسے امام کے صدقے میں اللہ پریشانیاں مصیبتیں دور کرے، اور اللہ رزق میں اس دسترخوان کے صدقے میں آپ کے رزق میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد ذکر آل محمد کی محفل، چونکہ مولا علی علیہ السلام کی آمد کا دن ہے تو آپ کوشش کریں ایک محفل ایسی سجائیں جس میں مولا علی علیہ السلام کے فضائل پڑھے جائیں، مولا علی علیہ السلام کی شجاعت، آپ کی عصمت اور آپ کی طہارت پہ بحث ہو، اور مولا علی علیہ السلام کے کردار کی بات ہو، مولا علی علیہ السلام نے جیسی زندگی گزاری، جیسے آپ کی زندگی تمام انسانیت کے لیے نمونہ ہے، تو آپ کی سیرت پڑھی جائے، آپ کے فضائل پڑھے جائیں۔ ایسی محفل ہو جس میں مولا علی علیہ السلام کا ذکر ہو، جس میں آل محمد کا ذکر ہو، تو یہ بھی بہت زیادہ اجر و ثواب کا حامل ہے۔ 13 رجب دن کوئی عام دن نہیں، آپ اس دن کو بالکل ضائع نہ کریں۔ اس دن جتنی عبادت کر سکتے ہیں، جتنی تسبیحات پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں، اللہ سے علی کا واسطہ دے کر دعائیں کریں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، یہ اللہ کے قرب کا دن ہے، اس موقع سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ والسلام والحمد للہ رب العالمین۔